کوئی باقی نہیں رہے گا، رب محمد باقی رہے گا، بس رب محمد کے سوا کوئی باقی، اللہ کے سوا کسی کو بقا نہیں ہے، خدا کے سوا کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ موت کو بھی موت ہے، فرشتوں کو بھی موت ہے، جناتوں کو بھی موت ہے، انسانوں کو تو ہو ہی رہی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ۔ لیکن سنو، جب پوری دنیا کی دولت دے کر اپنی زندگی نہیں بڑھا سکتے، لیکن اللہ کے رسول نے زندگی بڑھانے کا ایک نسخہ دیا۔ سب سے عزیز لوگوں کو زندگی ہے، سب سے عزیز لوگوں کو زندگی ہے، زندگی سے عزیز کوئی چیز نہیں۔ اور انسان جتنا بڑھا ہوتا جاتا ہے اتنا زندگی کے لیے اور اس کو لالچ آتی جاتی ہے۔ عمر جتنی زیادہ بڑھتی ہے، ایک شخص کی عمر کئی سال کی ہو گئی، اتنا بڑھا ہو گیا کہ ہاتھ پیر کانپنے لگے، لکڑی بیچ کر گزارا کرتا تھا۔ ہماری جماعت کے بڑے عظیم مفسر قرآن ہے، میں نے ان کی زبانی یہ بات سنی، بڑی خوبصورت بات ہے، عبرت کی۔ لکڑی بیچ کر گزارا کرتا تھا، لیکن جب عمر بہت بڑھ گئی اور ہاتھ پیر کانپنے لگے تو جتنی لکڑیاں اٹھانے کی تھی تو اٹھتی نہیں تھی، اور جتنی اٹھتی تھی اس سے گزارا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو ایک دن زبان پہ آ گیا کہ اس زندگی سے تو موت اچھی تھی۔ تو اتنے میں کوئی سامنے آ گیا، لکڑی نہیں اٹھ رہی تھی، وہ غصے میں آ کہہ دیا اس سے تو موت اچھی تھی۔ تو کہا السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام، کون ہے آپ؟ تو کہا مجھے کو موت کہتے ہیں، پہچانا نہیں؟ ابھی آپ نے تمنا کی نا کہ اس سے تو موت اچھی تھی۔ کہا اچھا آپ آ گئے؟ تو کہا کہ ہاں پھر کیا خیال ہے؟ تو کہا بس لکڑی کا گٹھا اٹھا دیجئے پھر آپ تشریف لے جائیے۔ غور فرمائیں، انسان کتنا حریص ہے، کتنا لالچی ہے کہ اس کو کوئی مرنا ہی نہیں چاہتا۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں، زندگی ہے اچھی، بات یاد رکھنا، زندگی سے محبت کرو، لیکن اس لیے محبت کرو کہ جتنا جئیں گے اتنے جمعہ زیادہ پڑھیں گے، جتنے جئیں گے اتنے درود زیادہ پڑھیں گے، جتنے جئیں گے اتنے سلام زیادہ پڑھیں گے، جتنے جئیں گے اتنی تسبیح زیادہ کریں گے، جتنے جئیں گے اتنے اچھے کام زیادہ کریں گے، تاکہ جب یار کی بارگاہ میں پہنچے تو زیادہ تحفے لے کر کے جائیں۔ اس نیت سے جیو، کچھ اچھی بات ہے۔ زندگی اس لیے اچھی ہے، ایک صاحب کی موت ہوئی بلکہ وہ شہید ہوئے، یہ بھی بات، یہ روایت ہے۔ اس کو علامہ شعیب نے اپنی کتاب میں لکھا۔ علامہ شعیب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک صاحب شہید ہو گئے، اور ان کے کم و بیش کچھ دنوں کے بعد ان کے بھائی کا انتقال ہوا۔ تو جو شہید ہوئے تھے لوگوں نے ان کی تعریف زیادہ کی، جو شہید ہوئے تھے ان کی تعریف زیادہ کی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کی تعریف اتنی زیادہ کیوں کرے؟ کہا حضور، کہا کہ وہ بہت اچھے تھے اور یہ تھا۔ فرمایا اس کا بھائی تو اس کے بعد مرا ہے نا؟ کہا ہاں۔ تو فرمایا کہ اس نے اس سے زیادہ نمازیں پڑھی جو بعد میں انتقال کیا، اس نے اس سے زیادہ جمعے پڑھے جو بعد میں انتقال کیا، اس نے اس سے زیادہ تسبیح کی جس نے بعد میں انتقال کیا، اس نے اس سے روزے زیادہ رکھے جس نے بعد میں انتقال کیا، اس لیے اس سے زیادہ اعلیٰ درجے میں اس کو میں دیکھ رہا ہوں جو اس سے بعد دنیا سے گیا ہے۔ تو اس لیے موت، زندگی بڑی پیاری چیز ہے، مرنے کی کوشش نہ کرو۔ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں آخر اکٹھا کیا کیا جو اتنی جلدی کرتے ہو، کچھ اچھا کرو تاکہ بارگاہ میں کچھ تحفے جمع کر لو لے کر جانے کے لیے، اور یار کو پیش کرو۔ ہم کیا دے سکتے ہیں؟ بے نیاز کو کچھ دے تو نہیں سکتے، بس بندگی، نیاز بندگی کا تحفہ اگر قبول ہو جائے تو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ تو پوری دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی آپ کی اور ہماری زندگی کا ایک لمحہ نہیں بڑھ سکتا، لیکن حضور علیہ السلام نے لمبی عمر کا نسخہ بتایا، طویل عمر کا نسخہ۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اللہ اس کی عمر کو لمبی کر دیتا ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی کی زندگی کے صرف 3 سال بچے ہوں، توجہ کرنا، آقا کا فرمان ہے، حدیث پاک ہے، اس کو فقی ابو اللیث سمرقندی نے اپنی کتاب میں لکھا۔ یہ فقی ابو اللیث کون ہے؟ یہ فقہ حنفی کے مایا ناز امام ہے۔ فقہ حنفی کی تاریخ جب لکھی جاتی ہے تو فقیہ کے بغیر یہ تاریخ حنفیت مکمل نہیں ہوتی۔ اتنے بڑے بزرگ ہیں امام فقی ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ تبارک و تعالی۔ فقہاں میں جن کو میں بہت دل سے چاہتا ہوں، ویسے تو ہر بزرگ کا احترام ہے لیکن بہت محبوب ہستیوں میں سے ایک فقیہ بھی ہے، بڑی عظیم ہستی ہے۔ ان کی ثقافت، ان کی فقاہت، ان کا علم حدیث کا تبحر، ان کی اپنی شان ہے، بس اللہ نے ان کو بہت نوازا تھا۔ فقیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کی زندگی کے صرف 3 سال بچے اور وہ ماں باپ کی خدمت کرے تو اللہ اس 3 سالوں کو 30 سالوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. یعنی عمر بڑھانے کا نسخہ. ہر آدمی لمبی عمر چاہتا ہے، اور ایک بات یاد رکھنا، لمبی عمر خیر سے ملے تو رحمت ہے، اور جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ پاک انہیں خیر سے لمبی عمر عطا کرتا ہے، خیر کی عمر. اور جو ماں باپ کو ستاتے ہیں اگر ان کو لمبی عمر میں ملتی ہے تو ذلت کی ملتی ہے، رذالت کی ملتی ہے، بے چینی کی، بے قراری کی. بلکہ ایسے بھی ہے کہ موت مانگتے ہیں تو ان کو موت بھی نہیں ہے، جس کو ہم اپنے مالیگاؤں کی زبان میں کہتے ہیں کہ پیر رگڑ رگڑ کے مرتے ہیں وہ لوگ جو ماں باپ کی بددعائیں لیتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ایسے لوگوں کو، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اس لیے ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ. تو فرمایا اگر 3 سال کی عمر بچی ہے اور ماں باپ کی کوئی خدمت کرے تو اللہ اس 3 کو 30 میں تبدیل کر دیتا ہے. اور اگر کسی کی 30 سال کی عمر ہو پھر اس کا عکس بھی بیان فرمایا، معکوس بھی ذکر فرمایا. فرمایا اگر کسی کی 30 سال کی عمر ہو اور وہ ماں باپ کو ستائے، ماں باپ کو تکلیف پہنچائے، ماں باپ کا دل دکھائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر 30 سال کی عمر بچی اور ماں باپ کا دل دکھا رہا ہے، ستا رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں 30 سال کو اللہ 3 سال میں بدل دیتا ہے اور اس کی موت جلدی آتی ہے اور وہ جلدی سے دنیا سے جاتا ہے ذلت کے ساتھ. اور یہاں تک فرمایا جو ماں باپ کو اذیت پہنچائے، ماں باپ کا دل دکھائے، قطع رحمی کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کی موت کے بعد اس کی روح کو بیرے، اللہ تبارک و تعالی اس کی موت کے بعد اس کی روح کو بیرے برہوت میں ڈال دیتا ہے. ایک کنواں ہے یہ دنیا کے اندر جہاں گندگی ہے، ظالم لوگوں کے لیے جہاں دردناک عذاب ہے. ہر ایک کی رسائی جیسے آب حیات تک نہیں، چشمہ آب حیات تک ہر آدمی نہیں پہنچتا، ویسے بیرے برہوت تک ہر انسان نہیں پہنچ سکتا. لیکن ماں باپ کا دل دکھانے والے، تکلیف پہنچانے والے، اللہ اکبر، ان کی عمر میں کٹوتی کی جاتی ہے، عمر تنگ کی جاتی ہے. اب یہاں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک روایت پڑھتا ہوں، اب اس کو سب دل کے کانوں سے سنیں گے اور میں اپنی گفتگو کو پھر مکمل کر دوں گا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہاں پر حدیث بھی پڑھ سنیں گے اور حدیث کے ساتھ توجہ کریں، حدیث کے ساتھ ایک عقیدہ بھی آپ کو پتہ چلے گا. عقیدہ یہ ہے کہ ماں باپ ہم سے جتنا پیار نہیں کرتے اس سے کروڑوں درجہ زیادہ مصطفیٰ جان رحمت اپنی امت سے پیار کرتے ہیں. ماں باپ قیامت کے دن چھوڑ دیں گے، اللہ کے رسول نہیں چھوڑیں. میرے امام کہتے ہیں ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے، بندے کو مرقد میں تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں. آپ کہیں گے یہ بھی کوئی نعت ہے؟ ہم نے کہا یہی تو نعت ہے، کیونکہ آدم جنت سے آئے واپس نہیں گئے. آدم جنت سے آئے جسم کے ساتھ، لیکن جسم کے ساتھ یہ معاذ اللہ یہ نہ کہہ کہ میں ان کے جنتی ہونے کا انکار کروں، ایسا نہیں. وہ آئے اللہ کی طرف سے لیکن گئے نہیں. ادریس گئے آئے نہیں. اور اپنے آقا وہ ہے جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، جاتے یہ ہیں. اور وہ بھی کہاں سے؟ جنت تک نہیں، قصر دنا تک. جنت سے بڑی چیز ہے قاب قوسین ثم دنا فتدلی فکان. حضرت ادریس کو جنت کا حسن ایسا بھایا کہ امت کو چھوڑ کے گئے پھر واپس نہیں آئے. یہ بھی شان ہے ان کی. اور حضرت آدم کو اولاد میں پیار اتنا آیا کہ جنت چھوڑ کر آئے واپس نہیں گئے. لیکن یہ اپنے نبی کی شان ہے، جاتے یہ ہیں آتے یہ، جاتے یہ ہیں آتے یہ، قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ. کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے، ٹینشن نہیں لینا. کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے، مجدہ رضا کا سناتے یہ. حدیث سنیں، اس پیرائے میں سنیں. پہلے تھوڑا سا آپ کا ذہن اس طرف مائل ہو جائے. ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والے کا عذاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر شفقت، اس کا خلاصہ پہلے میں پیش کر دوں.
کہ ماں باپ کو ستانے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا قیامت میں، تو حضور علیہ السلام اپنے ان امتیوں کے لیے جنہوں نے ماں باپ کو ستایا ہوگا ان کے لیے ایک مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ 3 بار حضور سجدہ فرمائیں گے۔ کن کے لیے؟ ماں باپ کو جنہوں نے ستایا۔ لیکن آئیے اب اس حدیث کو سنیں۔ میں حدیث کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ کتاب کا نام ہے قرۃ العیون۔ حدیث کا نام ہے، کتاب کا نام ہے قرۃ العیون۔ کیا مطلب ہوا؟ اردو میں آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اب حدیث سنیں، اسی بات مکمل ہوگی۔ آج کوئی واقعہ نہیں پیش کریں گے کیونکہ 10 بجے بالکل وقت پہ گفتگو ختم کرنی ہے۔ پرمیشن مل گیا، اتنا ہی غنیمت ہے۔ پھر بحران رحمت بھی برسی، تاخیر سے پروگرام شروع ہوا۔ حدیث سنیں۔ میرے اور آپ کے آقا خاتم النبیین قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طویل حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی چیز اتنی غمگین نہ کرے گی۔ میں نے کتاب کا حوالہ پڑھ دیا ہے، اب میں من و الفاظ پڑھ رہا ہوں۔ اب صاحب کتاب کی ذمہ داری میری حیثیت ناقل کی ہے، سمجھ لیں آپ عبرت حاصل کریں، اس پر توجہ کریں۔ لیکن 2 پہلو ہے، ماں باپ کی نافرمانی کا عذاب اور حضور علیہ السلام کی امت پر شفقت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ سے پیار کرنا ہوگا، لیکن ماں باپ سے بھی زیادہ جس سے پیار کرے وہ کون ہے؟ محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ ایسے نہیں جیسے کہتے تھے میلاد میں محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ جہاں ماں باپ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، ماں باپ دشمنی پر آئیں گے، بچائے گا کون؟ ہمارے آقا۔ اب یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا یہ آپ لوگ جو کہتے ہیں نا وہ ہضم نہیں ہوتا۔ میں نے کہا آپ کو تو کچھ ہوتا بھی نہیں ہضم۔ معدہ اتنا خراب ہے کہ آپ کی بیوی کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا بھی آپ کو ہضم نہیں ہوتا۔ بات